وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قبل رجل فكأنما قبل عتبة الكعبة. وقال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: من وجد برد حبنا فی قلبه فلیشکر الدعاء لأمه لأنها لم تخن اباہ. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ امیر بانو بنت وزیر حسین کی روح کو ایصال فرما. تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے کو آ جائیں، چونکہ جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ آ جائیں تاکہ جلدی جلدی. ویسے بھی اور کسی کو ٹائم نظر آ رہا ہو کہیں، ویسے تو مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی کہیں، تو ہاں آ جاؤ. ویسے ماشاءاللہ ہر امام باڑے میں یا تو گھنٹہ ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو خراب ملتا ہے. اکثر دیکھیے آپ، اکثر امام بارگاہ میں جہاں بھی میں گیا تو مجھ کو یا تو گھڑی نظر ہی نہیں آئی وہاں، اور اگر آئی تو کوئی رات کے 12 بجاتی ہوئی نظر آئی، کوئی رات کا 1 بجاتی ہوئی نظر آئی. اتنا شعور کسی انجمن میں نہیں ہے کہ وہ ایک گھڑی ٹھیک سی لگا دے قضا خانوں میں یا اس میں. تو لہذا بہرحال یہ ایک درد دل تھا جو میں نے بیان کیا، تاکہ آپ جب محرم میں جائیں تو اس بات کی طرف خاص توجہ دیں اور ٹائم کا خیال رکھیں. 2 حدیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک حدیث اسلام لانے والے کی ہے اور ایک حدیث اسلام کو رائج کرنے والے کی ہے. یعنی ایک حدیث وہ ہے کہ جو نبی نے بیان فرمائی ہے، اور ایک حدیث وہ ہے جو فقہ جعفری کے بانی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. دونوں حدیثوں میں ایک ایک اشرہ موجود ہے. میں ترجمہ کروں گا تو گویا کہ میں نے ایک اشرہ پڑھ دیا اور آپ نے ایک اشرہ سن لیا. تو ایک رسول کی حدیث، ایک چھٹے امام کی حدیث. رسول کی حدیث میں ماں کا احترام بتایا گیا ہے اور احترام کی حد بتائی گئی ہے، اور امام کی حدیث میں ہی کیا ہے. تو یہ ایسے نالائقوں کے لیے امام کی حدیث ہے، اور جو بد احترامی کرتے ہیں ان کے لیے رسول کی حدیث ہے. حدیثیں کروڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن میں نے جس حدیث کو معین کیا واقعاً اس میں پورا اشرہ موجود ہے. حدیث سن لیجئے، اور داد جب آئے تو سبحان اللہ کے ساتھ آئے. تو سبحان اللہ کہنے میں چونکہ آپ کا فائدہ زیادہ ہے، میرا فائدہ کم ہے، تو اپنے فائدے کی تاجر کو زیادہ سوچنی چاہیے. لہٰذا وہ حدیث سنیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قبل رجل فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. جو انسان ماں کے قدم کو چوم لے گویا کہ اس نے کعبے کی چوکٹ کو چوم لیا. احترام کی حد ہے کوئی؟ شاعر ہوں، ذاکرین ہوں، علماء ہوں، خطیب ہوں، کوئی اس طرح کی نسبت دے سکتا تھا ماں کے قدم کو؟ اچھا دیکھیے، حدیث میں یہ نہیں ہے جو ماں کی پیشانی کو بوسہ دے لے گویا کہ اس نے کعبے کی چوکٹ کو بوسہ دیا. یہ حدیث نہیں ہے، ایسا لفظ کہیں نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ جس نے ماں کے قدم کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے کعبے کی چوکٹ کو بوسہ دیا. اب پھر تھوڑا سا، چونکہ میں طالب علم ہوں، ٹیچر بھی ہوں، تو بات کو اور تشریح کرنا چاہتا ہوں. مطلب اگر نبی یہ کہتے جس نے ماں کے رخسار کو، ماں کی پیشانی کو، ماں کے چہرے کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے کعبے کو بوسہ دیا، حدیث ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی. لیکن حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا
جس طرح شاعر کے کلام میں دقت ہوتی ہے، تو پھر وہ کہ جو فصاحتوں کا امام ہو، جو بلاغتوں کا پروردگار ہو، جس کے سینے میں قرآن مجزن ہو، تو اس نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا ہوا کبھی کہ ہم نے کعبہ بنا لیا بھائی، ہندوستان میں بنا لیا۔ دیکھیں وہ ساکھنی والے بناتے ہیں کعبہ اس میں، جب وہ کربلا میں یا جوگی پورا یا بگھرا جاتے ہیں اور اس کا طواف بھی کر لیتے، مگر یہ وہ طواف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عقیدہ ہے اپنا، لیکن کعبہ بنا کے آپ کہیں بھی مثلا بڑھانے میں کعبہ بنا لیجئے، کعبہ آپ سے سعودی عرب کے کعبے کی طرف نہیں سجدہ کریں گے، اسی کی طرف کر لیں گے۔ ہوا کبھی؟ تو اس کا مطلب آپ کعبہ نہیں بنا سکتے، مگر حسین کے روزے کی شبیہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو سامنے رکھی ہے یہ بھی شبیہ ہے، اور کمال دیکھیے اگر آپ کعبہ بنا بھی لیں تو طواف کا وہ ثواب نہیں ہے جو وہاں ملے گا کعبے میں جا کے، لیکن اگر مجلس حسین کہیں بھی کر لیں، اس لیے کہ یہ زہرا کی یاد ہے۔ اب زہرا کی یاد ہے اور ایک ماں کی یاد ہے، اور یہ جو عزاداری ہے یہ آپ کو باپ نے نہیں دی ہے۔ یہ جو آپ عزادار بن کے بیٹھے ہیں یہ باپ کی وجہ سے نہیں بیٹھے، یہ آپ ماں کی وجہ سے بیٹھے۔ یہ حدیث تو رسول کی تھی، اب حدیث سنیے امام کی۔ من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیشکر الدعاء لأمہ لأنہا لم تخن اباہ۔ میری پوری حدیث سنیے نہ سنیے، مجلس سنیے نہ سنیے، مگر اس پہ کوئی آدمی بغیر سبحان اللہ کے نہیں بیٹھے گا، چونکہ حدیث ہے میرے چھٹے امام کی۔ ان سے بڑے فضائل کسی شاعر یا کسی ذاکر یا خطیب کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اگر یہ خیانت کر دیتی تو سب کچھ بن جاتا عزادار۔ تو آپ نہیں ہے، اور یہ تحفہ آپ کو کون دے کے گئی؟ بس میں توجہ چاہتا ہوں، یہی لانا تھا مجھے۔ عزاداری کا تحفہ، محبت اہل بیت کا تحفہ کس نے دیا؟ ماں نے۔ ماں نے نہیں، ایک لفظ بڑھائیے تو لفظ مکمل ہو، ماں کی طہارت نے۔ یہ تحفہ ملا آپ کو ماں کی طہارت سے، اس لیے کہ ماں کے اندر اگر طہارت ہو تو آدمی دشمن شبیر بن ہی نہیں سکتا۔ بھائی خدا کی قسم اب ذرا ذہن کو تھوڑا کھولیے، اگر ماں کے اندر طہارت موجود ہو تو آدمی لشکر یزید میں رہ ہی نہیں سکتا، دشمن شبیر بن ہی نہیں سکتا۔ دعویٰ بڑا کیا تھا، دلیل بھی بڑی دے رہا ہوں۔ جن کی مائیں نجس تھیں وہ کربلا میں یزید کے ساتھ تھے، جن کی مائیں پاک تھیں وہ کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، اور اگر وقتی طور پر کوئی لشکر یزید میں چلا بھی گیا تو حر کی ماں کی طہارت نے حر کو رہنے نہیں دیا لشکر یزید میں۔ یہ کس کی طہارت تھی بھائی؟ یہ ماں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دونوں بتا رہا ہوں آپ سے۔ جب دشمنی کے لیے قدم اٹھائے تو امام نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کہا یا نہیں کہا؟ جی ذرا زور سے بولیے۔ جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو کیا کہا امام نے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ماں کو کوئی غلط لفظ نہیں کہا، بیٹے کے لیے کوسنا ہے۔ ارے خدا کی قسم، یعنی بیٹے کو کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو اگر ہم کسی کو کہیں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے
تو یہ اس بچے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کو کوس رہے ہیں، ماں کے لیے کوئی لفظ نہیں کہا۔ مگر جب یہ لشکر یزید سے پلٹ آیا تو جملہ کیا کہا؟ تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یہ ہے ماں کی طہارت۔ اسی لیے ایک تاریخ آپ کو اور سمجھاؤں، ماں اگر طاہر ہو اور باشعور ہو، اب طہارت کا لفظ چھوڑ دیے، اب شعور کا لفظ رکھ دیجئے، طہارت کا لفظ ہٹا دیجئے، شعور کا لفظ رکھ دیجئے، ہو سکتی ہے، اور ماں بے شعور بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ شیعوں کی ماں ہو، چاہے وہ مومنوں کی ماں ہو، چاہے وہ مولویوں کی ماں ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ماں ہو، چاہے وہ، میرے لفظ پہ نہیں توجہ دی، باشعور کافر کی ماں بھی ہو سکتی ہے اور بے شعور مومنوں کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ماں باشعور ہو تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتی ہے کبھی حیدر سے نہ لڑنا، اور اگر ماں بے شعور بن جائے تو پورا لشکر علی کے مقابلے پہ لے آتے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب آپ نے دیکھ لیا، تو طاہر ہو، باشعور ہو، تو ماں جس کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو وہ کیا کرے؟ اپنی ماں کا جا کے شکریہ ادا کرے۔ اسی ماں کے اندر، بس یہاں سے سن لیجئے اور اس کے بعد چند باتیں اور زحمت تمام ہے، چونکہ محرم آ رہا ہے۔ یہ محرم میں بیٹھنے کی سعادت، یہ مجلسوں میں بیٹھنے کی سعادت، یہ تمہاری ماں کی طہارت کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا اگر مائیں دنیا سے جا چکی ہوں یا باپ دنیا سے جا چکا ہو تو انہیں محرم میں فراموش نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ چلا ہے جو کہتا ہے نہیں ہم تو مرحومین کی فاتحہ ہی نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے مرحومین کی فاتحہ۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، چلو روٹی رکھ کے نہ دو، مگر قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے یہ جو فاتحہ کا طریقہ ہے، 3 دفعہ صلوات، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ، یہ جو طریقہ ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو محرم کے خلاف ہے؟ نہ تو صلوات، نہ الحمد، اور نہ قل هو اللہ۔ یہ جو ہم کو بتایا گیا ہے نا کہ روٹی سامنے رکھیے اور کھانا سامنے رکھیے اور پھر فاتحہ دیجئے، میں آپ کو یہ سمجھا دوں، کھانے سے فاتحہ کا کوئی گہرا رابطہ نہیں ہے۔ ابھی جو عارف صاحب نے فاتحہ پڑھوائی اس میں کون سی ڈش رکھی تھی سامنے؟ تو ثواب پہنچے گا کیسے جب تک نہیں کیا؟ بھائی آپ نے فاتحہ کوئی بند کمرے میں تھوڑی پہنچانی ہے، آپ کو فاتحہ پہنچانی ہے اس کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے۔ جب سے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہوا تب سے تمہارے عمل کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے۔ تو جب بھی جائیے کہیں مرتے ہی آپ فاتحہ پڑھ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پڑھنی ہی چاہیے۔ انتظار نہ کرنا چاہیے کہ کب دفن ہوں گے اور کب دفن نہیں ہوں گے۔ یہ فاتحہ اٹکی نہیں پھرے گی کہیں، اتنا ہلکا عقیدہ نہ رکھو۔ تو محرم آیا تھا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، انہوں نے پتہ نہیں محرم کے ذریعے اور ساری چیزیں سمجھ لی، ساری باتیں آتی ہیں تو اسی پہ آتی ہیں، سمجھ رہے نہیں بھائی کہیے آپ، اس لیے کہ یہ خالی فاتحہ میں نہیں، جب اپنے گھروں سے ادب مجلس بتا رہا ہوں، جب اپنے گھروں سے محرم میں اس
سی کلپ انشاءاللہ یہ 2-3 کیمرے ہیں وہ محرم سے پہلے آ جانی چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی ایسی صلوات میں کو نہیں بتاؤں گا میں اتنی بڑی بات. اگر 5-10 منٹ سن لو داد کا بھی بہت اچھا کروں گا پھر. ہاں داد کا فن بھی مجھے آتا ہے بہت اچھی طریقے سے. وہ آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. مگر سن لیجیے جب آپ محرم میں اپنے وطن جائیں اپنے گاؤں جائیں ہر آدمی جاتا ہی ہے اور جمعرات سے انشاءاللہ جمعرات کو محرم کی پہلی تاریخ ہے. چلیے سب سے پہلے نیت کریے مجلس عزا میں جاتا ہوں اپنی طرف سے اپنے ماں باپ مرحوم کی طرف سے اپنے دادا دادی نانا نانی کی طرف سے سنت قربتاً اللہ. دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں ان میں جتنے آدمیوں کو بڑھاتے رہو گے خزانہ کم پڑتا رہے گا مگر اللہ اور حسین کا خزانہ اتنا الگ ہے جتنے آدمیوں کا اضافہ کرتے چلے جاؤ گے خزانہ بڑھتا چلا جائے گا. سمجھ رہا؟ تو نیت کیا کرنی ہے؟ اپنی طرف سے اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے اپنے چچا کی طرف سے ہر مومن و مومنہ کی طرف سے مجلس حسین میں جاتا ہوں قربتاً اللہ. اور جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ لوگ جب کربلا جائیں کربلا میں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں پہلے زیارت حسین کی نیت رکھی ہے. پروردگار میں زیارت کرتا ہوں اپنی طرف سے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے مرحوم چچا کی طرف سے مرحومہ پھوپھیوں کی طرف سے مرحوم خالوں کی طرف سے مرحومہ خالہ کی طرف سے قربتاً اللہ. تو اگر سب کی زیارت ہو سکتی ہے تو بس سب کی طرف سے مجلس بھی ہو سکتی ہے. نیت کریے. نیت کرنے کے بعد وضو کریے تاکہ پتہ چلے کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وضو کر کے ہر جوان آئے مجلس میں پھر دیکھے تمہاری روحانیت کتنی بڑھتی ہے. وضو کرنے کے بعد جب اپنے گھر سے چلیے تو صلوات پڑھتے ہوئے آئیے. اما 10 دن تو چھوڑ دیجئے دنیا کی باتیں ہیں اس کی غیبت اس کی غیبت اس کی باتیں اس کی باتیں. اور یہ جو بیچارے خطیب ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس کا وہ جو بیل چھوڑ دیے جاتے ہیں ایسے ہی سمجھ رہے بیل نہیں چھوڑ دیے جاتے. ہاں نادیہ بیل تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے وہ جو ویسے ہی پھرتا ہے. گوہرا ہماری طرف کہتے ہیں گوہرا یا بجار. ہاں یہ جو بجار ہے بھائی یہ جو خطبہ ہیں علماء ہیں یہ حسین کے نمائندے ہیں. ان کو محرم میں لڑانے کی کوشش نہ کریے. سمجھ رہے ہمارے یہاں ہر آدمی کی انجمن میں ایک فیلنگ آتی ہے میرے والا. وہ ہماری انجمن کا بڑا تکڑا تھا آپ کے اور اس انجمن نے تو پتہ نہیں کسے پکڑ لیا تھا. یہ ہوتا ہے طاقت کے حساب سے نہ تولیے. کیا پتا جس کی تم زیادہ تعریف کر رہے ہو حسین کی نظر میں اس کی مجلسی قبول نہ ہو اس لیے کہ حسین کی نظر نہ ہو. تو مولویوں کو نہ لڑوائیے. یہاں الیکشن اور پارٹی کو داخل نہ ہونے دیجئے. نہیں وضو کر کے چلیے. وضو کرنے کے بعد جب عزا خانہ نظر آئے تو منہ اٹھا کے عزا خانے میں نہ جائیے. پہلے گردن جھکائیے. گردن جھکا کے سلام کریے. ہمیں بڑی زیارت یاد نہیں ہے تو ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کیا کہیں گے امام باڑے کے دروازے پر؟ اس لیے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ حسین کا گھر ہے. حسین کے گھر سے تم کو 2 چیزیں ملیں گی. ایک تو یہ اجازت نامہ ہوگا اور ایک امام حسین کو سلام ہوگا آپ کا. جب بڑھیے حسین کے گھر میں داخل ہوئیے تو پہلے امام حسین کو سلام کیجئے. اس کے بعد مجلس سنیے. مجلس سننے کے بعد پھر جب جائیے تو اب 2 تبرک ساتھ میں ہیں. ایک جسم کی غذا ہے ایک روح کی غذا ہے.
اس کو جا کے اولاد میں دونوں تبرک تقسیم کریے. خالی ایسا نہیں جلیبیاں دے دی, بریانی دے دی, وہ جو سن کے آئے ہو نا وہ اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ یہ روحانی تبرک بیٹے بھی کھا سکے, بیٹیاں بھی کھا سکیں. صلوات پڑھتے ہوئے آئیے, صلوات پڑھتے ہوئے چلے جائیے. یہ مجلس کا ادب ہے. خدا کی قسم جب اس ادب سے مجلس سنیں گے پھر دیکھیے آپ حور بنتے ہیں یا نہیں. ایک مجلس حور بناتی ہے. مجلس اعضا کا مقصد ہے, سب سے بڑا مقصد بناؤ حور بنانا. مجلس اعضا کا مقصد کیا ہے؟ زور سے بولیے. اور اگر ہم حوری نہ بن سکیں, حرملائی رہیں, مثلا کربلا میں دونوں کیریکٹر ہیں, حرملا بھی ہے حر بھی ہے. دونوں میں بس اتنا فرق ہے, جو اپنے گناہوں پر اکڑ جائے وہ حرملا ہے, جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے وہ حر ہے. اور مجلس کیا کرنے کے لیے ہے؟ حر بنانے کے لیے. تو آپ حر بنیے, اپنی نظروں کو پاک رکھیے, خصوصاً محرم میں, ویسے تو ہر موقع پر ہی, لیکن اپنی نظر رکھیے. اس لیے کہ ہماری محترم خواتین بہت زیادہ شریک ہوتی ہیں مجالس میں, ان کی حفاظت کا پورا انتظام کریے جوانوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود بھی ان کی حفاظت کیجئے, دوسروں سے بھی ان کی حفاظت کیجئے. اپنی نظروں کو پاک رکھیے. عزادار کی علامت بتا رہا ہوں, اور روایت میں آخری روایت, زحمت تمام, مجلس پوری, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ذرا اچھی سی صلوات پڑھیں تاکہ یہ میسج دنیا میں جائے. حسین کے کام آنے کی کوشش کریے کسی بھی لحاظ سے. مثلا اگر ایک آدمی, ایک جوان یہ ذمہ داری بھی لے لے کہ وہ جو عزاداروں کے جوتے رکھے ہیں ان کو ہی اگر سلیقے سے لگا دے تاکہ کسی عزادار کا پیر خراب نہ ہو, اس نیت سے آپ نے جوتے رکھ دیے اٹھا کے, مگر میں کیوں کسی کا جوتا اٹھاؤں. کربلا بتاؤں کیسے بدلتی ہے. آپ دنیا کی ہر چیز دھو سکتے ہیں مگر کسی کا موزہ جلدی سے نہیں دھو سکتے. 40 پہ جو جوان پیدل چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک جگہ تھی, کافی عرصے کی بات ہے, ایک جگہ ایک گھر نظر آیا, وہاں پہ وہ مومن ہمیں لے کے گیا. اب جو گھر پہنچے, او ہو, ایک رئیس ترین انسان کا گھر, اتنا بڑا رئیس, اتنا بڑا گھر, اے سی چلتی ہوئی, اور بھائی طرح طرح کے کھانے ہمیں کھلائے. اور اس کے بعد جب ہم لیٹے تو اتنے تھکے ہوئے تھے, موزے پہن کے لیٹ گئے, بدبو بہت آ رہی تھی موزوں سے. مگر اب جب ہم اٹھے تو وہ رئیس آدمی عراق کا, اس نے ہمارے پیروں سے موزے نکالے, موزے نکال کر خود دھوئے, ان کو سکھائے اور سکھا کے ہمیں پہنائے. یہ ہے حسین. بات سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح کام آئیے, کوشش کریے میں حسین کے کام آ جاؤں خدمت میں. صحیح ہے. کچھ ایسے ہوں جو خواتین کے پردے کا خیال رکھیں, کچھ ایسے ہوں جو عزاداروں کو کوئی اذیت نہ ہو, کچھ ایسے ہوں جو عزاداروں پر غلط الزام نہ لگ سکے. چائے بنیں گی, بریانیاں بٹیں گی, پتہ چلا یہیں کھائی یہیں ڈال دی, یہیں کھائی یہیں ڈال دی. چلیے سب سے پہلے نیت کریے, مجلس عزا میں جاتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ماں باپ مرحوم کی طرف سے, اپنے دادا دادی نانا نانی کی طرف سے, سنت قربتاً اللہ. دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں ان میں جتنے آدمیوں کو بڑھاتے رہو گے خزانہ کم پڑتا رہے گا, مگر اللہ اور حسین کا خزانہ اتنا الگ ہے, جتنے آدمیوں کا اضافہ کرتے چلے جاؤ گے خزانہ بڑھتا چلا جائے گا.
سمجھ رہا؟ تو نیت کیا کرنی ہے؟ اپنی طرف سے، اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے چچا کی طرف سے، ہر مومن و مومنہ کی طرف سے مجلس حسین میں جاتا ہوں قربتاً اللہ۔ اور جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ لوگ جب کربلا جائیں، کربلا میں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں پہلے زیارت حسین کی نیت رکھی ہے، پروردگار میں زیارت کرتا ہوں اپنی طرف سے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، مرحوم چچا کی طرف سے، مرحومہ پھوپھیوں کی طرف سے، مرحوم خالوں کی طرف سے، مرحومہ خالہ کی طرف سے، قربتاً اللہ۔ تو اگر سب کی زیارت ہو سکتی ہے تو بس سب کی طرف سے مجلس بھی ہو سکتی ہے۔ نیت کریے، نیت کرنے کے بعد وضو کریے تاکہ پتہ چلے کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وضو کر کے ہر جوان آئے مجلس میں، پھر دیکھیں تمہاری روحانیت کتنی بڑھتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب اپنے گھر سے چلیے تو صلوات پڑھتے ہوئے آئیے۔ اما 10 دن تو چھوڑ دیجئے دنیا کی باتیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی باتیں، اس کی باتیں۔ اور یہ جو بیچارے خطیب ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس کا، وہ جو بیل چھوڑ دیے جاتے ہیں ایسے ہی، سمجھ رہے؟ بیل نہیں چھوڑ دیے جاتے، ہاں نادیہ بیل تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے، وہ جو ویسے ہی پھرتا ہے، گوہرا ہماری طرف کہتے ہیں، گوہرا یا بجار، ہاں یہ جو بجار ہے بھائی، یہ جو خطبہ ہیں، علماء ہیں، یہ حسین کے نمائندے ہیں، ان کو محرم میں لڑانے کی کوشش نہ کریے، سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں ہر آدمی کی انجمن میں ایک فیلنگ آتی ہے میرے والا، وہ ہماری انجمن کا بڑا تکڑا تھا اب کے، اور اس انجمن نے تو پتہ نہیں کسے پکڑ لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے طاقت کے حساب سے نہ تولیے، کیا پتا جس کی تم زیادہ تعریف کر رہے ہو حسین کی نظر میں اس کی مجلسی قبول نہ ہو، اس لیے کہ حسین کی نظر، یہ کام آنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو، حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں، حسین کی ماں کسی کا رکھتی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ اللہ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا کہ عزاداری میں آپ کام آ جائیں حسین کے، بس ایک گناہگار مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا کہ کتنا سا کام آ جائیے حسین کے، ایک جوان ہے، گناہگار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے اور آپ سے ہوتی ہیں، در حسین وہ ہے جہاں ہمیں آپ کو حر بننا ہے۔ اب زائرین کے لیے سبیل لگ رہی ہے، مگر ایک مومن جو سبیل کرتا ہے اس کے پاس چینی کا پیسہ نہیں ہے، ہر سال لگاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بھائی اس کا پانی تو ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے گھر سے سبیل اٹھا کے اپنے گھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پتہ چلا میں غریب ہوں، میرے اندر اب طاقت نہیں رہی، تو آپ نے کہا تمہارے اندر طاقت نہیں، ہم اپنے کر لیں گے، یہ بڑا کام نہیں ہے۔ اسی کے گھر کرا کے چپکے سے پیسہ دے دو، سامنے وہی رہے، تم پیچھے آ جاؤ، ایک تو ثواب ہوگا عمل کرنے کا، ایک ثواب ہوگا مومن کا دل رکھنے کا۔ اب وہ جوان جو گناہگار تھا بیچارہ، اس نے دیکھا یہ مومن اعلان کر رہا ہے بھائی مجھے چینی کا کوئی پیسہ دے دو، بڑے بڑے رئیس کہنے لگے بھائی اسے دیں گے، اپنے گھر نہیں کریں گے کیا؟ اپنے گھر کریں گے تو نام ہوگا تو حسین کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب وہ جو گناہگار تھا اس نے کہا یار مجھے تو کرنی ہے، مجھے ان سے کیا مطلب ہے، میرا مولا تو جانتا ہی ہے۔ کہنے لگا یار میں لا کے دیتا ہوں آپ کو۔ گیا بازار سے چینی خرید کے لایا، چپکے سے لا کے دیتا۔ اس نے کہا کہ چینی ضرورت ہے 2 کلو، یہ 1 کلو ہے، اس کے پاس بھی 2 کلو کا پیسہ نہیں ہے، مگر یہ جوان پھر اٹھا گیا لینے کے لیے، کسی عمل کیا تھا حسین کے لیے۔ اب جو یہ گناہگار پہنچا قبر میں اور اسے کہا گیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں،
تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین قبر میں آئے، کہا پہلے اس کا حساب کرو۔ کہا حساب کیا ہے؟ کہا چینی کے دانے پھیلا دو سارے، اور ایک ایک دانے کا حساب کرو، ایک ایک گناہ ختم کرو۔ اس کے بعد کہا مولا اس کے گناہ زیادہ ہیں، یہ چینی کے دانے کم ہیں۔ امام نے کہا وہ دوسری جو 1 کلو ہے اس کا بھی حساب کرو، اس لیے کہ اگر تم اس کو موت نہ دیتے تو اس نے نیت کر لی تھی یہ بھی دینے کی، مگر اس میں وہ گناہ ہیں جو اپنے گناہ ہیں، کسی کو ستانے والے نہیں، کسی کا مال لوٹنے کے نہیں، کسی کا مال غصب کرنے والے گناہ نہیں، اپنا گناہ جو ہو جاتا ہے آدمی سے، غیبت ہو گئی، کسی سے کچھ ہو گیا، کسی سے کچھ ہو گیا۔ اگر بندے کے گناہ نہیں ہیں تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے حسین کی وجہ سے۔ تو عزیزو ماشاءاللہ یہ مجلس ایک مرثیہ خان کے لیے ہے، اور میں دل چاہتا ہے ایک مرثیہ خان کا بیان شروع کروں یہاں سے۔ محرم کا چاند نظر آ گیا اور دیبل امام سے ملنے گیا۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، امام رضا علیہ السلام کا۔ دیبل ملنے گیا، کہا دیبل کیا تجھے معلوم نہیں ہے محرم کا چاند نظر آ گیا؟ کہا مولا معلوم ہے۔ دیبل کیا تو نے میرے جد کی شان میں کوئی مرثیہ کہا؟ اسی لیے اپنے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خطیب کے چکر میں نہ رہے، مرثیہ سنیں۔ اصل مجلس ہے مرثیہ، اسے ہی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ مرثیوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد پہنچنی چاہیے لوگوں کی، اس لیے کہ آئمہ بھی اپنا بیان نہیں دیتے تھے، مرثیہ خان سے مرثیہ پڑھواتے تھے۔ یہ میں مرثیہ خانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو مرثیہ خان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت اچھے اچھے مرثیے پڑھیں، اور جوانوں کو چاہیے مرثیے سنیں، اس لیے کہ میرے امام کی سنت ہے یہ۔ 8ویں امام نے فرمایا تو نے مرثیہ کہا؟ کہا مولا میں نے کہا۔ کہا تو رک جا۔ امام نے خود فرش بچھایا، منبر لگایا، ایک پردہ کھینچ دیا خواتین کے لیے، خواتین ادھر بیٹھی، امام ادھر بیٹھے۔